نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو آواز دی، لوگوں کو بلایا، فرمایا ہلموا الیہ، لوگوں میری طرف آؤ۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا رسول رب العالمین جبریل علیہ السلام نفث فی روعی، یہ اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جنہوں نے میرے دل میں ایک بات ڈالی ہے، ایک بات کا القاء کیا ہے، انہ لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کہ اتنی دیر تک کسی بھی جان کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ فَإِنْ أَبْقَى عَلَيْهَا، اگرچہ اس میں تاخیر ہی کیوں نہ ہو، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ رزق اچھے طریقے سے حاصل کرو، جائز طریقے سے حاصل کرو۔ وَلَا يَحْلِمَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءَ الرِّزْقِ أَن تَأْخُذُوا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، تمہیں یہ آہستہ آہستہ یا تاخیر سے رزق ملنا اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس رزق کو اللہ کو ناراض کر کے حاصل کرو، اللہ کی معصیت میں رزق تلاش کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنَالُ مَا عِندَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو جو بات خوش کر سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ جو رزق اللہ کی رضامندی کے ساتھ تمہیں حاصل ہوگا اس پر اللہ بھی تم پر راضی ہوگا۔ یہ مسند البزار کی حدیث مبارکہ ہے۔ ہم یہ باب پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کیسے کیا جائے، رزق کیسے تلاش کیا جائے، رزق کو حلال کرنے کا کیا طریقہ ہے اور حرام کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ تمام باتیں اس باب میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ یقیناً بندے کی زندگی کا انحصار اس کے کاروبار پر ہے۔ آدمی کا ایک انتخاب ہے کہ جو مرضی ہو جائے میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ حرام کمائی سے نہیں پالوں گا، اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے۔ جب وہ ایسی جستجو کرتا ہے تو اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے وہ نہ حرام دیکھتا ہے نہ ناجائز طریقہ دیکھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال آ جائے۔ اب وہ یہ طریقہ جب اختیار کرتا ہے اس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات ہم سبھی سمجھتے ہیں کہ جس پر اللہ راضی ہے اس کی دنیا بھی بہتر ہے، اس کی آخرت بھی بہتر ہے، اور جس پر اللہ ناراض ہے اس کی دنیا بھی تباہ ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ ہے۔ دنیا کی تباہی یہ لازمی نہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، بعض اوقات بندہ اس قدر پریشان ہوتا ہے، اپنی زندگی سے اس قدر تنگ ہوتا ہے کہ وہ موت کی آرزو کرتا ہے، اور بعض اوقات
کئی جو ایسے بندے جو حرام طریقے سے مال کو حاصل کرتے ہیں، ان کا آخری وقت وہ بڑا دردناک ہوتا ہے، بڑا المناک ہوتا ہے۔ ان کو اپنی اولاد کی جو ضرورت ہوتی ہے اس سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آخری وقت میں یوں کہہ لیں کہ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے ہیں۔ ساری زندگی وہ مال تو جمع کرتے رہے، مگر جس وقت میں انہیں سکون ملنا چاہیے تھا کہ ان کی جان آسانی کے ساتھ نکل جائے، وہ وقت ان کے لیے مشکل بن گیا۔ اصل دنیا کا عذاب تو یہی ہے۔ دنیا کا عذاب یہ نہیں کہ لازمی آسمان سے پتھر ہی برسیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کئی طرح کے عذاب ہیں، اولاد کی نافرمانی کا عذاب ہے، اسی طرح بندے کی معیشت اس پر تنگ ہونا بھی عذاب ہے۔ اس کے پاس مال ہے مگر کئی چیزیں وہ کھا پی نہیں سکتا، یہ بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ پچھلے دنوں ایک یہ خبر ملی، سوشل میڈیا پہ بھی یہ خبر عام ہوئی کہ ایک بندہ جو 20ویں گریڈ کا افسر تھا، وہ سرکاری کوئی ایسے پوسٹ پر تھا کہ جہاں رشوت عام تھی، رشوت لیتا بھی تھا، اور اس نے دنیا اتنی اکٹھی کر لی کہ اس کی اولاد ملک سے باہر چلی گئی، بڑی بڑی جائیدادیں بن گئی، مگر جب آخری وقت اس کا آیا، بچوں کی شادیاں ہوئیں، وہ ہنی مون منانے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ آپ نے بھی یہ خبر سنی ہوگی کہ وہ بندہ جو ساری زندگی اپنی اولاد کی خاطر حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر مال اکٹھا کرتا رہا، جب اس کا آخری وقت آیا وہ ایک کمرے میں بند تھا اور اس کی اولاد ایک ملازم کو اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے رکھ کے گئی، اور وہ ملازم باہر نکلا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ کمرے میں پڑا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ جب وہ باہر سے کوئی 4 5 6 مہینے بعد واپس آئے، دیکھا تو بستر پر اس کی گلی سڑی لاش پڑی تھی۔ یعنی ایسا وقت جہاں اس کے قریب اس کے اپنے ہونے چاہیے تھے، ایسا وقت بھی اس پر آیا کہ دنیا میں جب اس کے سب سے زیادہ ضرورت اپنی اولاد کی تھی، اولاد اس کے پاس نہیں تھی۔ اس سے بڑھ کر اور عذاب کیا کہتے ہیں؟ اگر اس وقت میں بھی آدمی کو اس کی جان بھی سکون سے نہ نکلے، اور آپ اسے عذاب کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی رضامندی میں رزق حاصل کرو، اللہ کو ناراض کر کے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم ناجائز طریقہ اختیار کرو اور اللہ کو ناراض کر بیٹھو۔ تمہارا رزق جو لکھا جا چکا ہے، آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ تمہیں ہر حال میں پہنچے گا، چاہے تاخیر سے پہنچے، جلدی پہنچے، جیسے بھی پہنچے وہ تم تک پہنچے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ اللہ کے رسول جبریل میرے پاس آئے ہیں۔ رسول کا مطلب ہے مبعوث کیا گیا کسی خاص کام کے لیے۔ حضرت جبریل رسول تھے کہ اللہ کے پاس سے پیغام لا کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے، اور آگے آپ رسول تھے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، جبریل نے یہ کہا ہے کہ جو شخص دنیا میں آیا ہے اس کا رزق اس تک پہنچے گا، اس تک اتنی دیر تک ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ موت آ جائے جب تک اس کا رزق نہ اسے ملے۔ یہ آج ہم یہ بات سمجھ جائیں تو یقیناً ہمارا اللہ پر توکل اور بھروسہ قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب